شاندار کمرے میں دھواں اور شراب کی اتنی بو پھیلی ہوئی تھی کہ عام انسان قدم گھٹ جاتا، لیکن وہ تو فولاد تھا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ ایک کے بعد ایک شراب کا گھونٹ لیتا وہ سگریٹ پیتا بولا، تمام مال وقت پر اپنی جگہ پہنچ جائے گا، فکر مت کرو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلیں گے آتش۔ وہ 40 سال کا مرد اسے ہنستا ہوا دیکھ بولا، کھیل کھیلنا اچھی بات ہے، ہر کسی کو اپنی لائف میں پیسہ، عزت، شہرت، مقام چاہیے، لیکن اس کھیل میں کسی کے ساتھ چالاکی کرنا بہت غلط بات ہے۔ مجھے کھلاڑی پسند ہے لیکن دھوکے باز نہیں۔ جیتنا سب کی اوقات نہیں، لیکن سامنے آتش ہو تو انسان کی اوقات آتش کے جوتے کی نوک پر ہوتی ہے۔ جسے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن آتش کے دائرے میں رہ کر کوئی گیم کھیلنا تو نہ دائرہ رہے گا نہ کھیل۔ آنکھوں میں خطرناک چمک لیے وہ بولا۔ اس کے پلان اور ایموشن لیس چہرے کو دیکھ وہ آدمی ہنسا۔ آتش، تم سے غداری کر کے کوئی بیوقوفی تمہاری حیوانیات کو ہوا دے گا، اور مجھے تو ابھی جینا ہے۔ خیر تم کچھ نیا ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ آدمی آتش کو آنکھ مارتا ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جو سب کو ڈرنک دے رہی تھی۔ آتش کی مخمور نگاہ اس لڑکی پر اٹھی جب وہ لڑکی اپنا کام چھوڑ کر اس کی گود میں آ بیٹھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سامنے اسے کس کرنے لگی۔ آتش بھی اٹھا اور اسے وہیں کپڑے اتارتے وہ اندر بڑھ گیا۔ اٹلی کے شہر ٹورنٹو میں جہاں ایک 27 سال کا نوجوان دنیا کے نایاب نسلی کالے رنگ کے گھوڑے پر بیٹھا بنا کسی حفاظتی اقدامات کے گھڑ سواری کر رہا تھا، پچھلے کچھ گھنٹوں سے لگاتار تیز رفتار سے گھڑ سواری کرنے پر ایسا لگتا تھا جیسے اس انسان کو اس میں کافی مہارت ہو۔ اس انسان کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگامیں تھی، لیکن وہ گھوڑا اس کے مطابق اس طرح نہیں دوڑ رہا تھا جیسا وہ چاہتا تھا، اور اس وقت اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ دور بیٹھا ایک اور شخص جو وائن پیتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا، وہ کلیو مارکو تھا، مافیا ڈان، جو بے لگام ہوتے گھوڑے کو دیکھ خود سے بولا، یہ تو اس گھوڑے نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب اسے عشوان کے غصے سے کون بچائے گا؟ تبھی عشوان بنا خوف کے تیز دوڑتے گھوڑے پر سے ایک جھٹکے سے نیچے اترا اور لال ہوتی آنکھوں سے اس گھوڑے کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے گن نکالتے دور سے گھوڑے کا نشانہ لیتے فائر کیا، جو تیز دوڑتے گھوڑے کی ٹانگ پر جا کر لگی، جس سے وہ گھوڑا درد سے تڑپتے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ 6 فٹ 3 انچ قد، گندمی رنگت، ایش گرے آنکھیں، سیاہ گھنے بال، گھنی بیئرڈ، کثرتی جسم اور کولڈ ایکسپریشن میں دکھتا وہ لڑکا بہت ہی ہینڈسم تھا۔ 46 انچ کا چوڑا پھولا ہوا سینہ اور مضبوط پھولے ہوئے بازو سے لگتا تھا وہ بہت زیادہ جم میں ورک آؤٹ کرتا ہے۔ پیٹ پر بنا بچھو اسے ڈومینیٹنگ اور غضب کے اورے کو مزید اٹریکٹیو بناتا تھا۔ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو یوں ہی درد میں تڑپتا دیکھ وہ بے حسی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کے سر میں 2 فائر کر گیا، جس سے وہ گھوڑا اب ٹھنڈا ہو گیا۔ کمال کر دیا آتش، کلیو سے مسکراتا ہوا بولا، جو انڈر ورلڈ کی دنیا میں آتش نام سے جانا جاتا تھا۔ آتش نے سگریٹ جلائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ آتش، تم سے ایسے ہی ایک نئی دنیا نہیں ڈرتی، تم اتنے بے رحم اور ظالم ہو کہ کوئی بھی تمہارے قریب آنے پر 100 بار سوچتا ہے۔ کیا چیز ہو تم؟ انسان تو انسان، تم جانوروں پر بھی رحم نہیں کھاتے۔ کلیو اسے شاندار وجود کو رشک سے دیکھتا بولا، یہ دنیا طاقتور لوگوں کی ہے، جس کے پاس یہ طاقت ہے دنیا اس کے آگے سر جھکاتی ہے، اور آتش نے کبھی رحم کھانا سیکھا ہی نہیں، اسے تو بس جلانا، مارنا، تباہ و برباد کر دینا آتا ہے۔ آنکھوں میں ایک آگ لیے وہ دھواں چھوڑتا بولا اور اپنی ٹی شرٹ اتار کر وہیں پھینکتا سیدھا مینشن چلا گیا جہاں ایک لڑکی بستر پر لیٹی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ میری بیٹی پر کیسا لگے گا؟ فلک ستاروں سے بنا ایک حسین دوپٹہ میرم کے سر پر اڑھاتی شیشے میں دیکھتی دعا سے بولی، اور جو آنکھوں میں چمک لیے میرم کو ہی دیکھ رہی تھی، واہ مما، یہ تو بھابھی پر بہت حسین لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دن میں ہی چاند نکل آیا ہو۔ ساحل بھائی تو ویسے ہی میرم کے پیار میں پاگل ہیں، ایسے قاتلانہ اداؤں میں دیکھیں گے تو اف۔ دعا شرارت سے بولی تو میرم نے ایک دھپ اسے پیار سے لگائی۔ فلک کی موجودگی میں ایسی باتیں اسے شرم سے سرخ کر گئی۔ فلک بھی ہنسی، میری بیٹی ہے ہی چاند کا ٹکڑا، جو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہی ہو جاتا ہے۔ فلک آنکھوں میں محبت لیے اس کا ماتھا چومتی بولی تو میرم شرم سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اف، یہ لڑکی کتنا شرماتی ہے مما، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ دعا کھلکھلائی، کچھ نہیں ہوگا، اس کا شوہر اس کو سنبھال لے گا۔ اب فلک بھی اسے چھیڑنے لگی، جس پر وہ دونوں کو ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ مما،
آپ بھی اب اس دعا کے ساتھ مل کر مجھے ایسے تنگ کریں گی؟ وہ کھڑی ہو گئی اور باہر جانے لگی۔ ارے رکو، مذاق کر رہے ہیں؟ فلک اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتی بولی۔ پھر دکاندار سے اس جوڑے کو پیک کرنے کو کہا۔ تبھی ساحل کا فون آنے لگا۔ لو، یہ لڑکا تو ہمیں لینے آ گیا۔ تم ایک کام کرو میرم، یہ سامان لے کر جاؤ اور گاڑی میں رکھو، تب تک ہم آتے ہیں۔ فلک زبردستی اس کے ہاتھ میں سامان دیتی بولی۔ میرم تو حیران ہی رہ گئی۔ ارے بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں آپ کی اور ساحل بھائی کی شادی میں، پھر آپ دونوں ہر جگہ ساتھ گھومیں گے، ایک روم میں رہیں گے، تو شرمانا چھوڑ دو۔ دعا ہنستی ہوئی بولی اور فلک کے ساتھ آگے چلی گئی۔ پیچھے میرم ارے ارے کرتی رہ گئی۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً اسے سامان اٹھائے گاڑی کی طرف جانا پڑا، جہاں ساحل کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شرم سے اس کے گال لال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ یہ سامان گاڑی میں رکھ دیں۔ ساحل کے قریب آتی وہ ہچکچائی۔ جہاں ساحل بزنس سوٹ پہنے بہت ہینڈسم لگتا، اسے اپنی قاتلانہ مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ جب ساحل نے سامان لیتے بہت بے باکی سے اس کے ہاتھ کو چھوا اور وہ سامان لے کر گاڑی میں پیچھے رکھ گیا، میرم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا بولا۔ وہ سر، مما اور دعا بس آ رہی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ شادی ہونے والی ہے ہماری میرم، اب یہ سر کہنا چھوڑ دو، وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کے معصوم حسن کو دیکھنے لگا۔ شادی میں ابھی وقت ہے، تب تک تو آپ میرے سر ہی ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بولی تو ساحل کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بس ایک بار تم میری ہو جاؤ میرم، پھر اس کے بعد تم صرف میرا نام لوگی، ہر پل ہر لمحہ۔ ساحل کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تبھی وہاں فلک اور دعا چلے آئے تو ساحل اور میرم بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تبھی گاڑی سٹارٹ کرتے ساحل کی نظر بیک مرر سے نظر آتے میرم کے پریوں سے حسن پر گئی۔ اس نے بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ ہاٹ اینڈ سیکسی بیوٹی، اوف، تم اتنی خوبصورت ہو میرم کے دل میرا صبر ہی نہیں کر رہا، مجھے تمہیں بس حاصل کرنا ہے۔ اگر تم باقی لڑکیوں کی طرح اوپن مائنڈڈ ہوتی تو مجھے تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے شادی کا ڈرامہ نہیں کرنا پڑتا۔ خیر، اب شادی ہو ہی رہی ہے تو اچھے سے تمہاری خوبصورتی کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے، دل میں کمینگی سے کہتا وہ مسکرا رہا تھا۔ اندھیری کوٹری میں جہاں ایک شخص اوپر سے لٹکتے ایک بیگ کو زور زور سے پنچ مار رہا تھا، اس بیگ پر نظر آتے خون کے تازہ نشان صاف ظاہر کرتے تھے کہ اس میں کوئی زی روح تھا۔ اس کی درد بھری چیخیں اس اندھیری کوٹری میں گونج رہی تھی۔ وہاں کھڑے 3 لوگ زندہ لاش جیسے تھے جو اس کی حیوانگی پر کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ماسٹر، آپ کا فون ہے۔ تبھی اس کا اسسٹنٹ وہاں آتا بولا تو اسے رکنا پڑا۔ ہیلو چیف، وہ گمبھیر آواز میں بولا اور اشارے سے آدمیوں کو بولا کہ اس بیگ کو کھولیں۔ آتش، تمہیں پاکستان آنا ہوگا۔ تبھی سامنے سے روبدار آواز آئی۔ وجہ؟ اس کی آنکھوں کی لالی گہری ہو گئی۔ اس کے آدمیوں نے بیگ کھولا تو اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ کر چورا ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی درد بھری آوازیں نکال رہا تھا۔ وجہ ہے آتش، جو تمہیں یہاں آ کر ہی معلوم ہوگا۔ اس بار ضد نہ کرنا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ فون سے ابھرتی آواز پر آتش تھم سا گیا۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ وہ جب بولا تو اس کی آواز میں طوفان کی لرزاہٹ تھی۔ آتش، پاکستان آ جاؤ، لیکن آتش بن کر نہیں آنا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا سامنا آتش سے ہو۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا گیا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن چاہیے کتنے روپ لے لوں، آتش تو میرے اندر ہی رہے گا۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اس آتش سے کبھی نہ ملے۔ اتنی بات ہوئی اور فون کٹ ہو گیا تو آتش فون ایک طرف اچالتا پلٹ کر اس آدمی کے سامنے گھٹنا موڑ کر بیٹھا جو زمین پر آڑا ترچھا خون میں لت پت پڑا تھا۔ تم نے آتش کے ساتھ دھوکہ کیا اور آتش دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ آنکھوں میں خون لیے بولا۔ اس وقت وہ آدمی پوری طرح موت کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن آتش کے لب و لہجے سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے دیکھتا چلا رہا تھا۔ تبھی آتش اٹھا اور اپنا من بھر کا وزنی جوتا اس کے منہ پر رکھتا پوری طاقت سے دبا گیا، جس سے اس کا منہ ٹوٹ کر پچک گیا جیسے کوئی تربوز۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ آتش افسوس سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ وہاں اس کی قید میں تڑپتے رو رہے تھے، جن کی آہ و بقا سنتے خود میں ایک سکون اترتا محسوس کر وہ وہاں سے بے رحمی سے نکل گیا۔ مجھے نہیں پتا وہاں مجھے کتنا وقت لگے، لیکن میں جلد واپس آنا چاہتا ہوں اپنی دنیا میں۔ تم جانتے ہو اب ان چہروں کے ساتھ عام انسانوں کی طرح رہنا بہت مشکل ہے۔ میں سالوں پہلے انہیں چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس ایک کے لیے پتہ نہیں کیوں میں خود کو کمزور فیل کرتا ہوں۔
یہیں آ کر بلڈی میرا دل کرتا ہے خود کو شوٹ کر لوں۔ نہایت غصے سے اپنے خون سے بھرے ہاتھوں کو سینک میں دھوتا وہ بلوٹوتھ کے ذریعے کسی سے بات کر رہا تھا۔ ریلیکس آتش، دیکھا جائے تو تمہاری دنیا کے پیچھے چھپی یہ دنیا ہی اصل حقیقت ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ تم نے اسی دنیا سے بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو اندھیری دنیا کا ظالم کنگ بنا لیا، لیکن حقیقت سے تم چھپ نہیں سکتے۔ خیر، تمہارے پاکستان جانے کے تمام انتظامات ہو چکے ہیں، ایسی کوئی حرکت وہاں مت کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا۔ آتش اندھیری دنیا کا بادشاہ ہے، جبکہ عشوان ابریز عام سی دنیا کا باسی، ایک نارمل انسان۔ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا، تم جب آنا چاہو مجھے بتا دینا۔ کلے اسے تسلی دیتا بولا اور فون کٹ ہو گیا۔ فلک اداس سی بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی، ان کی آنکھیں ہلکی نم تھیں۔ تبھی کوئی پیچھے سے آتا ہلکے سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ گھبرا کر آنسو صاف کرتی پلٹیں۔ تم رو رہی تھی؟ وہ حیرانی سے بولے۔ میں کیا کروں شازل، دل ہر پل اسے یاد کرتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، لیکن اسے تو جیسے ہم یاد ہی نہیں۔ خود کے ساتھ اس نے تو ہمیں بھی سزا دی ہے۔ فلک ان کا ہاتھ تھامے سسکی۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ سزا ختم ہونے والی ہے تو؟ شازل کی بات پر فلک جھٹکے سے سر اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکراتے ان کے آنسو صاف کرنے لگے۔ ہاں میری جان، وہ لوٹ کر آ رہا ہے اپنی دنیا میں، اپنے پیاروں کے پاس۔ شازل مسکرایا اور وہیں فلک خوشی سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ شازل ابریز یہ کوئی عام نام نہیں تھا، اس ملک کے بہت بڑے بزنس مین اور امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی شادی فلک سے محبت کی ہوئی، دونوں کی محبت کو لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ جب اچانک ایک دن شازل کی بہن اپنے ساحل بیٹے کو بھائی کی سپردگی میں دیتی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کا شوہر ایک ظالم، مطلب پرست اور لالچی انسان تھا، جس نے ان کی بہن کی زندگی جہنم بنا کر رکھی تھی۔ لیکن شازل کی بہن نے بھائی کو اپنے شوہر کے لیے کسی بھی سخت اقدام اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوہر اور بھائی دستوں گریباں ہوں، اسی لیے ایک دن خاموشی سے موت کو گلے لگاتے وہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو انہیں سونپتی دنیا سے چلی گئی۔ شازل اور فلک نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ ٹھیک 3 سال بعد انہیں مکمل کرنے کو عشوان ان کی زندگی میں آیا۔ ساحل اور عشوان میں 5 سال کا فرق تھا۔ اس کے بعد دعا کی پیدائش ہوئی جو عشوان سے 6 سال چھوٹی تھی۔ خوشیوں سے بھرا ابریز مینشن ہر وقت بچوں کی قلقاریوں سے گونجتا تھا۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے لگے تو جیسے زندگی نے نیا موڑ لیا۔ ساحل کی بات کو مقدم جاننا، اسے امپورٹنس دینا اور خاص کر عشوان کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جانا عشوان کے دل میں نفرت کھولنے لگا۔ ساحل جان بوجھ کر فلک اور شازل کو وہ کام کر کے دکھاتا جس سے عشوان کو نیچا دکھنا پڑے۔ وہ برا نہیں تھا، لیکن ساحل کی حرکتوں اور فلک شازل کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نے انہیں برا بنانے پر مجبور کر دیا۔ آئے دن کے اسکول کالج اور لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، بدتمیزیاں فلک اور شازل کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے لگے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس نے کالج میں فائٹ کے دوران ایک لڑکی کو اتنا برا مارا کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔ میڈیا والوں نے خوب بڑھ چڑھ کر خبریں چلائیں تو پولیس کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑا۔ 2 دن وہ جیل میں رہا، جس سے ساحل بڑا خوش تھا۔ تم نے ساری دنیا کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ عشوان، شرم آتی ہے تمہیں؟ اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ شازل بڑی مشکل سے اسے حوالات سے چھڑوا کر گھر لائے تھے۔ فلک کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے بھی آپ کو اپنا باپ کہتے فخر نہیں ہوتا ڈیڈ، الٹا بدتمیزی سے بولا تو شازل آنکھوں میں قہر لیے اسے دیکھے گئے۔ تم میرا خون، یقین نہیں آتا، تم ایسے نہیں تھے عشوان، تم نے اس بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ دکھ سے بولے۔ انہوں نے سوچا شاید اسے پچھتاوا ہو، وہ نادم ہو اپنے گناہ پر، لیکن الٹا وہ انہیں غصہ دکھا رہا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا آپ لوگ اتنا بدل جائیں گے۔ ہر وقت مجھے ہی غلط سمجھا اور کسی اور کے خون کو گلے سے لگایا، اس پر مجھے فوقیت دی۔ کب آپ نے مجھے پیار سے سینے سے لگا کر یہ کہا کہ عشوان تم میرے بیٹے ہو؟ بولے۔ وہ گہرے سانس لیتا زور سے دھاڑا۔ عشوان، اب تم بابا سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ ساحل بیچ میں کودا۔ تم فساد کی جڑ، تم نے یہ آگ پھیلائی ہے، بہتر ہوگا منہ بند رکھو۔ عشوان آگ بگولا ہوتا انگلی اٹھا کر اسے وہیں چپ کروا گیا۔ جب شازل غصے سے بولے، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، میرا کوئی بھائی نہیں، یہ صرف آپ کا بیٹا ہے۔ الٹا وہ دو بدو انہیں جواب دیتا بولا۔ تبھی شازل کا ہاتھ اٹھ گیا۔ تم نے آج ہر حد پار کر دی عشوان، تمہیں رشتے لحاظ بڑوں کا احترام کچھ نہیں رہا، اسی لیے اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ شازل نے دل پر پتھر رکھتے فیصلہ سنایا۔ تو فلک صدمے سے انہیں دیکھے گئی۔
عشوان ہلکا سا ہنسا۔ اچھا کیا مسٹر شاذل ابریز، آپ نے مجھے خود ہی جانے کو کہہ دیا۔ صرف آپ کا خون ہونے کے علاوہ اور مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے؟ آپ کے لیے کبھی اہم نہیں تھا۔ آپ کا پیار، آپ کا مان، آپ کا سہارا تو یہ ہے ساحل، جس نے آپ کی عزت پر 4 چاند لگائے۔ اچھا کیا آپ نے۔ چہرے پر ہاتھ رکھتا وہ پلٹا تو ماں کے آنسوں بھری آنکھوں میں اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ ایک وہی تو تھی اس کی کل کائنات جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے سینے سے جا لگا۔ میں اب تک صرف آپ کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا مما، لیکن اب مجھے مت روکیے گا۔ ان کے چہرے پر ٹھہرے آنسو صاف کرتا، پھر وہ رکا نہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے نکل گیا۔ فلک اس کی یاد میں ہر وقت تڑپتی روتی، لیکن وہ نہیں لوٹا۔ وہیں ساحل اب آزاد تھا۔ دولت، پاور، سب کچھ جیسے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی کامیابی کی طرف جانے والا سب سے بڑا کانٹا جو اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا وہ تھا عشوان، جسے گئے 5 سال ہونے کو آئے تھے۔ وہ اسے سزا کے طور پر خود سے دور کیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ کر اب انہیں سزا دے رہا تھا۔ شاذل، فلک اس سے فون پر بات کرتے اسے سمجھاتے، واپس آنے کو کہتی، لیکن اس کا جواب ایک ہی ہوتا، جسے چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا۔ شاذل کا دل عشوان کو یاد کر کے بہت دکھتا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا جان سے پیارا بیٹا تھا آخر۔ آج بھی وہ اداسی سے آفس سے لوٹ رہے تھے جب انہیں سڑک پر ایک بوڑھا 13 سال کی بچی کو سینے سے لگائے روتا نظر آیا۔ وہ تو گھبرا گئے، ارے بابا جی کیا ہوا، کون ہے یہ بچی؟ وہ ان کے پاس آتے بولے تو وہ بوڑھا زور زور سے رونے لگا، صاحب یہ میری پوتی ہے، ہم بہت غریب ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، میں نے پالا ہے اسے، میری بچی بہت بیمار ہے، اسے سانس کی بیماری ہے اور میرے پاس علاج کے پیسے نہیں، مجھ پر رحم کریں، میری بچی کو اسپتال لے جائیں۔ وہ روتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ شاذل نے دیکھا وہ بچی بہت معصوم اور بہت حسین تھی، اور سچ میں بخار سے تپتی ہوئی اب اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے بچی کو گود میں اٹھایا اور بابا جی کو بھی گاڑی میں بٹھاتے ہاسپٹل لے آئے۔ انہوں نے فلک کو بھی فون کر کے وہیں بلوا لیا۔ ڈاکٹرز کے فوراً بعد ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ بچی صبح تک نارمل حالت میں آ چکی تھی اور ہوش میں آتی انہیں دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم میری دعا جیسی ہو۔ شاذل اور فلک کو وہ بچی بہت ہی پیاری لگی۔ ان کا دل ہی نہیں کیا اسے چھوڑ کر جائیں۔ وہ تب تک اس کے پاس رہے جب تک ڈاکٹرز نے اسے چھٹی نہیں دی۔ اب آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ شاذل فلک کو دیکھتے اس بوڑھے سے بولے، صاحب آپ کا یہی احسان کافی ہے کہ آپ نے میری بچی کی زندگی بچائی، اب آپ مزید ہمارا بوجھ مت اٹھائیں، ہم چلے جائیں گے کہیں بھی۔ وہ بوڑھا بچی کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا۔ شاذل نے اس بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر زندگی کے حسین رنگ تھے، لیکن وقت اور حالت کی بے رحمی نے ان رنگوں کو مٹا دیا۔ وہ چل کر بچی کے پاس آتے پیار سے بولے، میرم کیا تم پڑھنا چاہتی ہو؟ اتنا ہی بولے تھے کہ وہ بچی آنکھوں میں آنسو لیتی روتی۔ فلک نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ میرم ایک غریب کی بیٹی نہیں بلکہ شاذل اور فلک کی بیٹی بن گئی۔ ان کی شفقت، رحم اور محبت بھرے سہارے سے وہ ایسی گلاب کی طرح کھلی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اسے دعا کی طرح محبت، عزت اور وہ مقام دیا، اسے پڑھایا، قابل بنایا۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ دعا، شاذل، فلک اکثر ان سے ملنے ان کے گھر آتے تو کبھی وہ ابریز مینشن چلی آتی۔ وہ بطور پرسنل اسسٹنٹ کے شاذل کے آفس میں ان کے ساتھ کام کر بھی رہی تھی، اور وہیں اس پر نظر ٹھہری ساحل کی، جو اس کے جسم اور اس کی کلر بیوٹی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں اپنے بیڈ پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ شاذل اور فلک کی خاص نگرانی میں تھی۔ اس پر ہاتھ ڈالنا سمجھو شاذل اور فلک کی عزت پر ہاتھ ڈالنا جیسا تھا۔ وہ کوئی شریف زادہ نہیں تھا، گھر میں اس کا جو روپ سب کے سامنے تھا باہر الٹ تھا۔ وہ ایک شیطان تھا، عیاش، شراب نوشی کا دیوانہ۔ وہ میرم سے زبردستی کر کے اس عیش و آرام کو، شہنشاہوں والی زندگی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے پلان بنایا میرم سے شادی کرنے کا، جسے سن کر فلک اور شاذل تو خوشی ہو گئے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ جنہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا وہ ان کے گھر میں رونق بن کر آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی؟ میرم سے پوچھا گیا تو وہ ان کے فیصلے پر سر جھکا گئی۔ اس کی زندگی پر ان کا حق تھا، انہوں نے اس پر کئی احسان کیے تھے، وہ کیا کہتی اسی لیے چپ رہی، جس پر وہ خوشی سے اسے گلے لگاتے شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں ان کے دلوں میں ایک کمی، ایک ادھورا پن تھا، وہ تھا عشوان، جس کے آنے سے اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ اس وقت رات کا قریب 1 بج رہا تھا اور وہ نشے میں دھت لڑکیوں کے بار کو ناچتا دیکھ رہا تھا، جب
ایک لڑکی اس کے پاس آتی بہکی آواز میں بولی، کیا آج رات تم میرے ساتھ آنا نہیں چاہتے؟ آتش نے اپنی آنکھ سی دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کمینگی سے مسکرایا۔ کیوں؟ تم میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی بے عزتی کرتا بولا، یہ تو تمہیں روم میں جا کر ہی بتا سکتی ہوں۔ وہ لڑکی بالکل باز آنے والی نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں آتش کی کسرتی بدن پر رینگ رہی تھی۔ وہ اس کے ہینڈسم جسم کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ آج تک ایسا کوئی نشے یا شراب نہیں بنی جس کا خمار مجھے چڑھے، اور دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جو مجھے بہکا سکے۔ تم صرف میرے جسم کی بھوکوں اور بھوک مٹانے کے لیے۔ آتش کچھ نہیں دیکھتا۔ آتش ہلکا سا ہنستا ہوا اٹھا اور اس لڑکی کو گود میں اٹھاتا وہاں بنے خاص کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ بالکل ماسٹر، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کو، جس سے اندھیری دنیا کے لوگ ڈرتے ہوں۔ اسے ایک صنف نازک کہاں بہکا سکتی ہے؟ شاید ماسٹر کے لیے وہ لڑکی بنی ہی نہیں ہے جو ان کے دل یا روح تک رسائی حاصل کر سکے یا انہیں پگھلائے۔ انہیں تو بس لوگوں کی زندگیوں پر راج کرنے والا یا جسموں سے روح کھینچنے والا بنایا گیا ہے۔ یہ کہاں عورت کی نرمی، اس کی غلامی برداشت کریں گے؟ ساحر خود سے سوچتا اس کے پیچھے چل دیا۔ فلک آہستہ سے دروازہ کھول کر اس کمرے میں آئی جو نہ جانے کتنے برسوں سے خالی تھا، لیکن اس کی ایک ایک چیز اب بھی اپنی جگہ پر ویسی ہی رکھی تھی جیسی کمرے میں رہنے والا وہ وجود اب بھی یہاں رہتا ہو۔ انہوں نے پیار سے ٹیبل پر رکھا فریم اٹھا کر چوم لیا جس میں 14 سالہ اشوان اپنی ماں کے گلے لگے کھلکھلا رہا تھا۔ کچھ آنسو اس فریم پر گرے۔ 13 سال اشوان، 13 سال ہو گئے تمہیں ہم سے جدا ہوئے۔ 13 سال سے میری ان آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تبھی پاکستان کی زمین پر ایک پرائیویٹ جیٹ آ کر لینڈ کیا جس میں اشوان بھرپور انگڑائی لیتا باہر آیا اور ایک سگریٹ جلائی۔ اس کا لمبا قد، مسکولر باڈی، ہینڈسم فیس اور ایش گرے آنکھیں جن میں وہ آگ لگ رہا تھا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان باس، تبھی کوئی بولا جس پر وہ مسکراتا دھواں ہوا میں چھوڑتا آگے بڑھ گیا اور بے شمار کھڑی گاڑیوں میں سے ایک میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اتنا بولتا اشوان گاڑی تیز رفتار میں دوڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے باڈی گارڈز اور ساحر وہیں کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ پلیز گاڈ باس خیریت سے گھر پہنچ جائیں بس، ساحر ڈرتے ہوئے دل میں دعا کرنے لگا۔ اس کی شاندار کار روڈ پر دوڑتی ہوئی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، تبھی اس کی گاڑی سے ایک بائک زور سے ٹکرائی۔ اشوان نے بریک لگائی۔ وہ اندھا ہے کیا، دیکھ کر نہیں چلا سکتا؟ وہ بائک والا بنا جانے کے گاڑی میں کون بیٹھا ہے چلانے لگا۔ اشوان بنا کسی ایکسپریشن کے ریلیکس بیٹھا تھا۔ گاڑی سے باہر آ، امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ وہ آدمی اب کچھ زیادہ ہی بولتا ساتھ گاڑی کی سائڈ شیشہ بھی توڑ گیا جس سے اشوان کا میٹر پل میں شارٹ ہوا۔ وہ گاڑی سے کسی خون خوار حیوان کی طرح باہر آیا۔ وہ آدمی جو عام انسان تھا اب اتنے لمبے اور جاندار انسان کو دیکھ بھیگی بلی بن گیا، لیکن اشوان تو اب اسے گھیر چکا تھا۔ وہ نکلتے ساتھ اس کا گریبان پکڑے منہ ہی منہ پر گھونسے مارنے لگا۔ لگاتار مارنے سے اس آدمی کا پورا منہ پھٹ چکا تھا۔ سب لوگ جمع ہوتے اب اسے روک رہے تھے جس پر پاگل پن سوار تھا۔ اسے بہت کوشش کی کہ غلطی نہ ہونے پر اس آدمی کو پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کر دے گا، لیکن وہ آدمی شاید خود کو بہت سمارٹ سمجھ رہا تھا جس نے آتش سے اپنی موت مانگ لی تھی۔ تبھی ایک لڑکی بھاگ کر آتی اس آدمی کو جھک کر اٹھانے لگی جو زمین پر پڑا ادمرا ہو چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو، جانور ہو جو اس طرح ایک انسان کو مار رہے ہو؟ کیا جان سے مارو گے اس غریب کو؟ وحشی انسان، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ وہ لڑکی اپنی گرین کانچ سی آنکھوں میں نمی لیے اشوان کو دیکھتے بولی جو جوالا مکھی کی طرح پھٹ رہا تھا، اے لڑکی، تمہیں کیوں درد اٹھ رہے ہیں اس کی تکلیف پر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں مرد عورت میں فرق نہیں کرتا، تمہارا بھی یہی حال کروں گا۔ وہ غضبناک ہوتا دھاڑا۔ ایک جاہل انسان سے اور کسی چیز کی توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ بے رحم نفسیاتی انسان۔ میرب آپ پلٹ کر اس آدمی کو اٹھاتی بولی، آئے آپ کو ہاسپٹل لے چلیں، ایسے بے شرم لوگ ہیں، انہیں کیا کسی کی زندگی کی پرواہ؟ اشوان غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا آدمی کے ساتھ اب اس لڑکی کو بھی جان سے مار دے۔ میں نے اپنی بے شرمی دکھائی نا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہیں ابھی ایسی بدتمیزی دکھاؤں گا کہ پھر ساری تمیز بھول جاؤ گی۔ اشوان پلٹ کر گاڑی کی طرف گھوما۔ اللہ نام سنا تھا کہ شیطان کے روپ میں انسان ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ تمہیں تو کسی کی عزت اور احترام کی بھی پرواہ نہیں، کیا گھر میں ماں بہن سے بھی ایسے ہی بات کرتے ہو؟ میرب کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اشوان کا میٹر گھوما۔
وہ پلٹ کر آتا میرب کی کلائی مروڑ کر اس کی کمر سے لگا گیا۔ میرب درد سے چلانے لگی۔ عشوان جارحانہ انداز میں اس کے ہاتھ کو دبوچے اور سختی کرنے لگا، جس سے میرب کو بہت درد ہو رہا تھا۔ انسان نہیں، پورا کا پورا شیطان ہوں میں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر چاہتی ہو کہ مزید میری کمینگی نہ دیکھو تو منہ پر تالا لگا لو، ورنہ… وہ آنکھوں میں تپش لیے اس کی جھیل سے گہری آنکھوں میں دیکھتا غرایا۔ ورنہ کیا کرو گے صفاق انسان؟ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے تڑپتی چھٹپٹا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اب سر سے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ تبھی عشوان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میرب کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس نے بنا سوچے گھما کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارنا چاہا کہ عشوان نے وہ ہاتھ آدھے میں ہی پکڑ لیا۔ عشوان کی نظریں اس کی گوری دودھیا گردن پر گئیں جہاں بڑا سا دل تھا۔ عشوان اب کمینگی سے مسکرایا۔ کپ کیک، اتنا غصہ اچھا نہیں، تمہیں مقابل کو دیکھ کر ایسا قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، میں پھر منہ اور ہاتھ توڑنے پر جب آیا تو تمہاری نازک پتلی کلائی نہیں دیکھوں گا۔ عشوان یہ کہتا اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ پیچھے کئی قدم لڑکھڑا گئی۔ ایسے لگا جیسے اس کی کلائی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے درد بھری آنکھوں سے اس جانور نما انسان کو دیکھا، جب جاتے ہوئے ایک نظر زخمی آدمی پر، پھر میرب کو غصے سے دیکھتا بولا، اسے علاج کی نہیں تدفین کی ضرورت ہے، اسے قبرستان لے کر جاؤ۔ پھر کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف پھینکتے وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھٹیا انسان۔ میرب دوپٹہ سر پر لیتی زیر لب بولی۔ اتنی نفرت تھی اس کے لہجے میں کہ بس نہیں چل رہا تھا اس کا حشر بگاڑ دیتی۔ وہیں عشوان کو اس لڑکی کے تمام لفظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ اس کی گاڑی جب ابریز مینشن پہنچی تو اس سفید خوبصورت محل کو روشنیوں پھولوں سے سجایا گیا۔ ہر طرف رنگ اور خوشبوؤں کا سما تھا، کیونکہ ساحل کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے۔ لڑکیاں ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں تو کوئی سجاوٹ میں لگا تھا۔ عشوان نے بغور اس محل کو دیکھا جو آج بھی ویسا تھا جیسا سالوں پہلے تھا۔ وہی فلک اندر اب بھی اس کے روم میں بیٹھی تھی۔ تبھی کوئی پیچھے سے آتا انہیں اپنی باہوں میں بھر گیا۔ فلک کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا بچہ، میرا ایشو آ گیا۔ وہ گھوم کر حیران نظروں سے اسے دیکھتی، پھر اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب وہ اس کے چہرے کو چومتی رو رہی تھی۔ اب عشوان نے انہیں خود سے لگاتے محبت سے کہا، آئی لو یو مما۔ ان ماں بیٹے کی محبت دیکھ شاذل بالکل خاموش تھے۔ وہ کمرے کے اندر آتے بولے، بس کر دو، بیٹا اتنی دور سے آیا ہے کہ سارا پیار تم ہی دو گی۔ ان کی بات سن کر فلک آنسو صاف کرتی اس سے دور ہوئی تو عشوان بنا کسی ایکسپریشن کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا وہ باپ سے ملنے والا نہیں۔ اپنے ڈیڈ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولے، ناراض غصہ ہونا یہ سب انسانوں کا کام ہے۔ میں آپ کی نظر میں انسان ہی نہیں، لیکن میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کے لیے لوٹ کر آیا ہوں۔ انہیں کوئی تکلیف ہو میں یہ کبھی نہیں چاہتا۔ اتنا کہتا وہ پلٹ کر کمرے سے چلا گیا۔ شاذل اور فلک اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ سگریٹ پینے باہر آیا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو ساحل کے ساتھ گاڑی میں دیکھا جو اسے کس کر رہی تھی۔ یہ شادی کیوں کر رہا ہے جب اس نے سب کچھ بنا شادی کے ہی کیا ہے؟ تو زیر لب گالی دیتا وہ بولا، ساحل میری جان، ہم کتنی بار فزیکل ہوئے، تمہیں میں نے وہ ساری خوشی دی، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں، پھر تمہیں اس میرب میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ تو جسم پر گز بھر کا ٹینٹ لپیٹ کر گھومتی ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں، نہ کوئی ادا ہے، نہ کوئی جذبات، ایک دم روبوٹ کی طرح چلتی پھرتی بات کرتی ہے۔ او گاڈ، تم اس سے کیوں شادی کر رہے ہو؟ تم اب ریس انڈسٹری کے CEO ہو، امیر، خوبصورت، پھر اس یتیم سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے دیکھو، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے، ہر مرد مجھے پانا چاہتا ہے، لیکن میں تمہیں… وہ اتنا بولی جب ساحل ہنسا۔ یہی تو بات ہے، جب وہ اپنے ٹینٹ میں لے کر گھومتی ہے نا، اس کا آتشی بدن، مومی جسم، اس کے لمبے بال، خوبصورت چہرہ، گہری آنکھیں اور سیکسی فگر، جو وہ سب سے چھپاتی ہے، وہ غیر مردوں سے ایک فاصلے پر رہتی ہے۔ وہ ایک نور ہے، ابر سے برستا، وہ بارش کا قطرہ جو بالکل پاک ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا، اس میں 1000 بوتلوں کا نشہ ہے، جسے مرد پی لے تو مدہوش نہیں پاگل ہو جائے، اور مجھے بس اس کا جسم چاہیے جو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد 3 لفظ، کتنا وقت لگتا ہے منہ سے نکلنے میں؟ ساحل شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے فضا سے بولا، جو بنا کپڑوں کے اس کے ساتھ ہی چپک کر کھڑی تھی۔ وہ دونوں اب بھی کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کے جسم سے لذت حاصل کرتے باتیں کر رہے تھے۔ وہیں سب عشوان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ دعا تو بھائی کے گلے لگی بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ فلک اپنے بچوں کو اتنے سالوں بعد ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھی۔ ساحل نظر نہیں آ رہا، فلک شاذل سے بولی۔
مجھے لگتا ہے وہ اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ شادی سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ عشوان کچھ دیر پہلے کے منظر کو یاد کرتا بولا۔ ساحل کا پتہ نہیں، لیکن میرب ایسی بالکل نہیں ہے۔ وہ کافی مذہبی اور شائع لڑکی ہے۔ فلک نے سنجیدگی سے کہا۔ شائع لڑکی؟ مائی فٹ، یہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ۔ جذبات سے آری لہجے میں کہتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ شادی شروع ہو گئی تھی۔ آج ساحل اور میرب کی مہندی تھی۔ مہندی کے فنکشنز کی ارینجمنٹ ابریز مینشن کے گارڈن میں رکھی گئی تھی۔ سب تیاریوں میں لگے تھے۔ میرب کا کوئی تھا نہیں، دادا بھی انتقال کر چکے تھے۔ لے دے کر فلک اور شازل ہی تھے جو اس کے سب کچھ تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرب کو بھی یہیں لا کر دونوں کی رسم کر دی جائے۔ پھر میرب اور دعا کی دوستی بھی خوب ہے تو وہ ایک دن اس کے کمرے میں ٹھہر جائے گی۔ اگلے دن تو اسے ویسے بھی ساحل کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر جانا ہے، تو کیوں نہ اسے جا کر لے آئیں۔ دعا اپنی اکلوتی دوست کی ہمیشہ مینشن آنے سے بہت خوش ہوتی تھی۔ فلک دعا اسے جا کر لے آئے، جو پیلے سوٹ میں دوپٹے سے گھونگھٹ کیے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ فلک نے اسے دعا کے کمرے میں لا کر بٹھایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بہت جلد اب تم اس گھر کی بیٹی کے ساتھ بہو بھی بن جاؤ گی، وہ ہولے سے بولی تو میرب سر جھکا گئی۔ ہائے انٹی۔ ہائے دعا۔ تبھی فضا اندر آتی بولی، جسے دیکھ کر فلک اور دعا زبردستی مسکرائے۔ ارے فنکشن رات کو ہے، ابھی تو 1 بج رہا ہے، تم کیوں آ گئی ابھی سے؟ دعا منہ بنائے بولی، تو میری آنٹی کا گھر ہے، میرے کزن کی شادی ہے، ظاہر ہے میں شادی تک یہیں رہوں گی۔ فضا شاطرانہ لہجے سے مسکراہٹ سے بولی تو فلک جلدی سے بولی، آؤ میں تمہیں گیسٹ روم لیے چلتی ہوں، اس کی نظر میرب پر نہ جائے۔ فلک اسے جلدی سے لیتی چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اس کے خلاف جو خبریں گردش کرتی تھی وہ کتنی خراب تھی۔ یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں ہے میرو، دور کی مما کی فرینڈ کی بیٹی ہے، خود کو ہمارا زبردستی رشتہ دار سمجھتی ہے۔ دعا بولی تو میرب کھلکھلا کر ہنسی۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی۔ عشوان چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، مہمان آتے ہوں گے۔ فلک اس کے کمرے میں آتی بولی، او پلیز، آپ لوگوں کے یہ ڈرامے دیکھنے نہیں آیا میں، آپ لوگ جائیں، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن بیٹا۔ فلک اداس ہو گئی، مما پلیز، میں صرف یہاں پہ آپ کے لیے آیا ہوں، لیکن کل ہی واپس چلا جاؤں گا۔ یہ کہتا وہ اٹھا، سگریٹ وہیں پھینکتا وہ مینشن سے باہر نکل گیا۔ اس نے ظاہر سے کہہ کر اپنے لیے ایک روم اور لڑکی کا انتظام کروا دیا تھا جس کے ساتھ وہ رات گزارنے والا تھا۔ فنکشن شروع ہوا۔ گرین اور یلو رنگ کے شرارے میں بہت حسین لگتی میرب کو جس نے گھونگھٹ سے منہ چھپایا تھا لا کر ساحل کے برابر میں بٹھایا۔ رسمیں شروع ہوئی۔ ایک طرف لوگ ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، تو لڑکیاں گانوں پر ٹھمک رہی تھی۔ ساحل کا دل تڑپ رہا تھا میرب کو دیکھنے، اسے چھونے، اور اس کے ہاتھوں کی مہندی چوڑیاں دیکھ دیکھ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن فلک ایسا کوئی موقع دیے بنا اسے لے کر دعا کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ میرب کے لیے تڑپ رہے ہو؟ اگر آج رات وہ تمہارے کمرے میں آ جائے اور تم اس کے ساتھ وہ سب کر لو تو؟ فضا اس کے پاس آتی شیطانیت سے بولی، اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ میرے نکاح میں نہیں، اس دنیا سے باہر ہوگی۔ ساحل آنکھوں پہ کمینگی لیے بولا، تو پھر مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ دن رات میرا پیار۔ ساحل آس پاس کسی کو نہ دیکھ اسے کس کرتا بولا، مما میرو کی مہندی کا رنگ اف کتنا گہرا آیا ہے۔ سنا ہے جتنا رنگ گہرا ہو شوہر محبت بھی اتنی کرتا ہے۔ دعا اسے چھیڑنے لگی تو فلک مسکرا دی، بالکل۔ میرب شرما گئی۔ تبھی فضا بھی وہیں چلی آئی۔ اسے مہندی لگ چکی تھی اور رات بھی کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں تو چلی سونے، تم لوگ بھی آرام کرو، اور کل بارات ہے، بہت سارے کام ہیں۔ دعا تم بھی سو جاؤ، میرب کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ فلک یہ کہتی چلی گئی تو دعا بھی سونے چل دی۔ میرب کی مہندی تھوڑی گیلی تھی جس کی وجہ سے وہ بیٹھی رہی۔ میرب کیوں نہ ایک کپ کافی ہو جائے؟ فضا دوستانہ لہجے میں بولی، اتنی رات کو؟ لیکن میں لے کر آتی ہوں، پھر ہم ٹیرس پر چل کر پئیں گے۔ وہ اٹھتی بولی، لیکن میرب اس طرح روم سے میرا باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ وہ گھبرائی، ارے یار کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف اوپر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں۔ فضا اسے دیکھ زور زور سے ہنسی تو میرب چپ ہو گئی، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی پیتے ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ دوسری طرف عشوان جو بہت زیادہ شراب پیتا اب نشے میں دھت تھا، فون پر غصے سے چلا رہا تھا، باسٹرڈ، لڑکی کہاں ہے؟ ابھی تک لڑکی آئی کیوں نہیں؟ وہ سر لڑکی نے اینڈ ٹائم پر آپ کا نام سن کر آنے سے منع کر دیا۔ ظاہر کی بات سن کر عشوان حیران رہ گیا، ٹھیک ہے، آئندہ جب لڑکی کا بندوبست کرو تو میری ڈیٹیل پہلے ہی دے دیا کرو، مجھے زبردستی کرنا پسند نہیں۔ اگر کوئی نہیں آنا چاہتی تو عشوان بھی اس پر تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ نفرت سے کہتا وہ اٹھا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، چلو میرب میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں۔ فضا اسے اپنا سر پکڑتا دیکھ مسکرائی اور اٹھ کر اسے پکڑتی لے جانے لگی۔
جو اس کے ساتھ چلتی لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ اسی لیے ایشوان کے کمرے میں آ گئی اور اس بیڈ پر لٹاتی ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میرب کسی گڑیا کی طرح معصوم لگتی سو رہی تھی۔ اس کا شرارہ پھیلا ہوا تھا۔ وہیں فضا خطرناک ایکسپریشن کے ساتھ ساحل کے کمرے میں آئی جو اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ تم آ گئی میرب؟ بہت تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، ساحل نشے میں دھت بولا اور پھر دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ایشوان لال آنکھوں سے کمرے میں آتا، اندھیرے میں دھڑام سے بیڈ پر گرتا، آنکھیں موند گیا، بنا دیکھے کہ ایک نازک وجود اس کے برابر میں ہی سانسیں بھر رہا ہے۔ مما مما، میرب کمرے میں نہیں ہے، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ دعا کی جب آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی صبح ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر فلک کے پاس آتی بولی، کیا میرب نہیں مل رہی؟ کہاں جا سکتی ہے؟ فلک پریشان ہوتی اب یہاں وہاں دعا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے لگی۔ انہوں نے ملازموں گارڈ سے بھی پوچھا جنہوں نے میرب کو دیکھا تک نہیں۔ یا اللہ، یہ بچی کہاں چلی گئی؟ میں ساحل اور شاذل کو بتاتی ہوں۔ فلک بھی اب بہت پریشان ہوتی ساحل کے کمرے میں آئی، لیکن ان کی نظریں سامنے کا منظر دیکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساحل اور فضا ایک بستر میں بنا کپڑوں کے ساتھ سوئے تھے۔ وہ چیخ مارتی کمرے سے باہر نکلی، جس کی وجہ سے ساحل اور فضا بھی چیخ سن کر گھبراتے اٹھے، لیکن ساحل کی نظر فضا پر اٹھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ پتہ نہیں ساحل، نشے میں ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ یاد نہیں، میرب کو لائی تھی میں۔ ساحل اور فضا آپس میں الجھے ہوئے تھے جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ساحل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور کپڑے پہنتا کمرے سے باہر نکلا جہاں سب کھڑے تھے۔ اب اس خاندان کی بہو بننے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ فضا شیطانیت سے مسکراتی۔ اب وہ دونوں کپڑوں میں روم سے باہر آئے تو فلک نے ایک زوردار تھپڑ ساحل کو مارا۔ پہلی بار ساحل پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گے؟ مجھے یقین نہیں تھا۔ تم کیسے میری چھت کے نیچے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہو؟ جب شادی کرنی نہیں تھی تو کیوں اس بچی کا نام لیا؟ کیوں دیتے میں اسی سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتی۔ فلک غصے سے کانپ رہی تھی، جبکہ شاذل کی آگ برساتی نظریں دونوں پر تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے ساحل، وہ بس اتنا بولے۔ میرب کہاں یہ بتاؤ؟ اب کے فلک دبی آواز میں غرائی۔ تبھی ایشوان کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جو کسی اور کی نہیں میرب کی تھیں۔ سب کا دل دہل گیا۔ میرب ایک انجان مرد کو بنا شرٹ کے کچھ فاصلے پر سوتا دیکھ اب چلا رہی تھی۔ اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ آج تک جس نے کبھی کسی غیر مرد سے بنا ضرورت بات کرنا پسند نہیں کیا تھا، وہ ساری رات ایک ایسے مرد کے ساتھ اس کے پہلو میں سوئی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ آنکھیں بند کیے کانوں پر ہاتھ رکھ زور زور سے چلا رہی تھی، اے پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں چلا رہی ہو؟ تبھی ایشوان لال آنکھوں کو بمشکل کھولتا چڑچڑے پن سے بولا۔ فلک، شاذل، دعا صدمے سے پھیلی آنکھیں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ان کے پیچھے باقی سب بھی تھے۔ انہیں ایسے کمرے میں دیکھ ایشوان جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ اور میرب؟ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر روتی فلک کے سینے سے لگ گئی۔ اب ایشوان کا دماغ پوری طرح سے جاگ چکا تھا۔ فلک اور شاذل کی قہر بھری نگاہ اس پر ہی تھی، جو سب کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ایشوان، یہ سب کیا کیا ہے تم نے میرب کے ساتھ؟ شاذل اب دھاڑے۔ میں کسی میرب کو نہیں جانتا، پلیز یہ لڑکی مجھے نہیں پتا کون ہے۔ میں جب آیا تب یہ شاید یہیں سو رہی تھی۔ وہ جمائی لیتا نارمل انداز میں بولا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ فلک اور شاذل کا دل بیٹھ گیا۔ شاذل کو پچھتاوا ہونے لگا کہ انہوں نے کیوں سے پاکستان بلایا۔ وہ ایسا تھا جو کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ میرب ان کے لیے اپنی اولاد جیسی تھی۔ اسے ایسے دیکھ دونوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس پل سب کے ہوش اڑ چکے تھے سوائے ایشوان کے جو ریلیکس تھا۔ واہ، کیا گیم کھیلا ہے نیک پروین نے، شادی مجھ سے اور آتے میرے بھائی کے ساتھ۔ ساحل غصے سے بولتا آگے آیا ہی تھا جب شاذل کا ہاتھ اٹھ گیا۔ منہ بند رکھو اپنا، وہ چلائے۔ وہ ایشوان اب حیران ہوا، یعنی یہ لڑکی ساحل کی ہونے والی بیوی تھی۔ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ یہ تو وہاں بیٹھ کے ایک سائٹ پر سو رہی تھی، میں دوسری طرف تھا۔ بس اسے ہاتھ لگانا تو دور، میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ایشوان نے بالوں میں ہاتھ پھنساتے گہری آواز میں کہا۔ تبھی فلک اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے گئی، جو بچوں کی طرح ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا قیمتی اثاثہ لٹ چکا ہو۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھر گئیں۔ اب ایشوان کی نظر اس لڑکی پر گئی تو اسے یاد آیا، یہ وہی لڑکی تھی جس سے پاکستان آتے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ میرو، میری بچی کیا ہوا بتاؤ؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مما، مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے کمرے میں گئی تھی، یہاں کیسے آئی مجھے نہیں پتا۔ وہ سسک پڑی۔ کیا بات ہے برادر، پاکستان آتے ہی میری ہونے والی عزت پر ہاتھ صاف کر لیا؟ ساحل ایک بار پھر ایشوان کو دیکھتا آگ اگلنے لگا۔ اب ایشوان کی بھی شعلہ برساتی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ شٹ اپ،
نہیں تو منہ توڑ دوں گا، وہ شیر کی دھاڑ سا بولا۔ ہو سکتا ہے میرب نیند میں چل کر غلطی سے اس روم میں آ گئی ہوں، اب کی دعا کانپتی آواز میں بولی۔ جب میں آیا میں خود نشے میں تھا، مانتا ہوں مجھے عورت ذات کی ہمیشہ جسمانی ضرورت رہی ہے، لیکن اس لڑکی کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کی شادی کر دیں ساحل سے، ویسے بھی کون سی لڑکی کنواری ہوگی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ اتنا وہ بولا جب فلک کا ہاتھ اٹھ گیا۔ عشوان ابریز، زبان کو لگام دو، بھلے میرب کو پیدا نہیں کیا میں نے، لیکن اس کی تربیت میں نے کی ہے، اور وہ ایسی نہیں ہے۔ فلک کے غصے سے سانس پھولنے لگی۔ وہ اس حد تک بے شرمی سے اپنی نگاہوں کا اطراف سب کے سامنے دھڑلے سے کرے گا، انہیں نہیں اب مر جانے کا دل کیا۔ میرب ایسے الفاظ خود کے بارے میں سنتی مزید رونے لگی۔ وہیں عشوان بھی غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں نے پہلی بار کسی اور کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج سے سالوں پہلے بھی اس چھت کے نیچے اس کے ساتھ یہی سب ہوا، اور آج بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو ہی گولی مار دے۔ مما جو بھی ہوا، لیکن میں اب بھی میرب سے شادی کو تیار ہوں۔ تبھی ساحل بولا۔ اس کی نظر میرب پر ہی تھی۔ وہ اب بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور جانتا تھا وہ اب بھی پھول کی طرح بالکل پاک ہے، بے داغ۔ کیسے برداشت کرتا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہو جاتی۔ وہ عشوان سے بھی ڈرامہ اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولنے کو ہوا، میں میرب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے سب اب میرے فیصلے کا انتظار کریں۔ فلک غصے بھری آنکھوں سے دونوں بیٹوں کو دیکھتی میرب کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بتاؤ میرب کیا ہوا تھا بیٹا؟ وہ اسے سینے سے لگاتی بولی۔ اس وقت کمرے میں بس وہ دو تھیں۔ میرب ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مما، ہم تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، فضا کافی بنا کر لائی، ہم نے ٹیرس پر جا کر کافی پی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے پھر نیند آنے لگی تو فضا نے مجھے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میں کیسے اس کمرے میں پہنچی مجھے کچھ یاد نہیں، میرب نے معصومیت سے کہا۔ فلک کا دل بھر آیا۔ اب وہ کسے گناہ گار ٹھہراتی، کسے الزام دیتی، جب ان کی اولاد نے اپنے تمام گناہوں کو خود سب کے سامنے اظہار کیا کہ وہ زانی اور شرابی دونوں ہیں۔ کیا عشوان نے تمہیں ہاتھ؟ فلک کانپتی آواز میں اتنا بولتی چپ ہو گئی۔ خوف ان کے لہجے میں واضح تھا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن مما میں کیسے ساری رات ایک غیر محرم کے ساتھ سوئی رہی؟ یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑھ کر ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فلک اب خود بھی رو دی۔ وہ جانتی تھی میرب مہکتے پھول کی طرح نازک اور ملائم اور کتنی پاک ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی موت جیسی اذیت ہے۔ عشوان، ساحل دونوں میرے بیٹے ہیں، تم بتاؤ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ مزید کچھ ناانصافی ہو۔ کیا عشوان سے نکاح کرو گی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بولی۔ وہی میرب کی آنکھ سے چند آنسو گر پڑے۔ فلک کچھ دیر بعد گہرا سانس بھرتی اٹھی اور سب کے پاس آئیں جہاں سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شادی اپنے وقت پر ہی ہوگی، تیاری کروائیں شاذب۔ ان کا فیصلہ سن عشوان اور ساحل نے سکون کا سانس لیا۔ وہیں فضا تو دنگ ہی رہ گئی۔ عشوان کا نکاح میرب اور ساحل کا نکاح فضا سے ہوگا، اسی جگہ اسی وقت پر۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اصل ہوش تو اب اڑے۔ عشوان، ساحل، فضا صدمے بھری پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی حیران تھے۔ میں اس گھٹیا لڑکی سے شادی کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اس لڑکی سے۔ پوچھیں جا کر، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر کیوں مجھے سزا مل رہی ہے؟ ڈرامہ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ فلک اور شاذل کا غصے سے برا حال تھا۔ منہ بند کرو، وہ چلائیں۔ میں شادی نہیں کروں گا۔ پھاڑ میں گئی وہ، اس کی شکل تک نہ دیکھوں میں۔ اصل میں اس کی نیت بدل گئی ہے۔ اسے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں نے اسے ہاتھ کیوں نہیں لگایا۔ اب اس کے اندر ہوس کی آگ چل رہی ہے۔ لیکن عشوان ابریز سے شادی کرنا اس کی تو کیا کسی لڑکی کی اوقات نہیں۔ گندی گالیوں کے ساتھ بولتا وہ ہر حد پار کر گیا تو شاذل کا ہاتھ اٹھا جسے عشوان نے پکڑ کر جھٹک دیا۔ بار بار تھپڑ نہیں کھائے گا عشوان۔ آنکھوں میں قہر لیے وہ گھور کر باپ کو دیکھتا بولا۔ تبھی فلک ایک طرف سے آتی اس پہ پھر سے ہاتھ اٹھا گئی۔ اپنی لال آنکھوں سے وہ بھاری آواز میں بولا، قسم سے مما، آپ کی جگہ اگر کسی اور نے ہاتھ اٹھایا ہوتا تو آج زندہ زمین کے نیچے ہوتا۔ آپ سے پیار کرتا ہوں، جانتی ہیں آپ، اسی لیے یہ سب کرتی ہیں۔ تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو گے، کسی کے کردار پر اتنے گندے جملے کسو گے؟ شرم کرو عشوان، میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، آپ سب بھی ایسے نہیں تھے۔ ہمیشہ مجھے کسی اور کی سزا ملی، مجھے دور کیا گیا۔ خیر، اب میں آپ کا حصہ نہیں، میری اپنی زندگی ہے جس میں عورت ذات کا کوئی مقام نہیں۔ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا لیکن بیوی نہیں بناؤں گا۔ اس کی وجہ سے میری ماں نے مجھ پر 2 بار ہاتھ اٹھایا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں شادی تو کرنی پڑے گی عشوان،
نہیں تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ فلک کی بات پر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یشوان تو پتھر ہی بن گیا۔ اس پل شدت سے دل کیا کہ خود کو گولی مار کر ختم کر لے۔ اپنی ماں کو دیکھتا وہ ان کے پاس آیا۔ مجھے اس لیے نفرت ہے محبت نام لفظ سے، یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور مجھے کمزور کر دیا۔ ٹھیک ہے، کر لیں اپنی ضد پوری، میں تیار ہوں، لیکن یہ شادی صرف آپ کے لیے کروں گا۔ اپنی پتھر ہوئی آنکھوں سے فلک کو دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمام مہمان آ چکے تھے۔ نکاح خان نے دیکھا وہاں ایک نہیں دو دلہنیں تھیں، میرب اور فضا۔ فضا کے پیرنٹس کو بھی بلا کر سب بتا دیا گیا۔ عزت کی خاطر وہ چپ چاپ اس شادی کے لیے مان گئے۔ یشوان کے ساتھ ساحل بھی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ وہ فضا کے ساتھ انجوائمنٹ تو کرنا چاہتا تھا لیکن شادی نہیں۔ لیکن اب بڑوں کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ کل تک میرب جو اس کی ہونے والی بیوی تھی، آج اس کے بھائی کی بیوی بننے جا رہی تھی اور یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں مبارکباد کا شور مچ گیا۔ میرب یشوان اب ریس بن چکی تھی۔ اپنے نازک ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ آنے والے پلوں کا سوچ کر ڈر رہی تھی۔ اس نے یشوان کا خطرناک غصہ دیکھ رکھا تھا۔ تبھی فلک وہاں آتی محبت سے اسے سینے سے لگا گئی۔ محبت بڑی سے بڑی نفرت کو پگھلا دیتی ہے میرو، مجھے یقین ہے تمہاری محبت میں وہ انسان بن جائے گا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ مسکرا کر کہتی، اسی لیے باہر آئیں اور یشوان کے برابر میں بٹھا دیا، جو بلیک 3 پیس میں کوئی مغرور لیکن ظالم شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ساحل نے دونوں کو ساتھ دیکھ نفرت سے منہ پھیر لیا۔ رسموں کی باری آئی تو یشوان سگریٹ جلاتا لال آنکھوں سے گھور کر میرب جو سرخ جوڑے میں محلوں کی مہارانی لگ رہی تھی کو گھور کر دیکھتا غرایا۔ جہنمی، شادی مبارک ہو، یہ بولتا وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کتنے خواب سجائے تھے اس کی آنکھوں نے اس دن کے لیے، سب ٹوٹ کر اسے زخمی کر گئے۔ اب اسے صرف بات کا ڈر تھا کہ وہ ظالم سفاک بے رحم انسان نما جانور کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور، ایک پل کا بھی سامنا کرنا اسے موت جیسا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں سب واپس ابریز مینشن چلے آئے۔ فضا بہت خوش تھی۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ فلک چاہتی تو اسے الگ روم میں بھی بھیج سکتی تھی، لیکن مزید دوریوں سے اچھا یہ رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں کو قریب لانا چاہتی تھی۔ ہاں، ابھی تو یہ مشکل تھا لیکن انہیں یقین تھا کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالی کمرے کو دیکھ میرب ایک بار پھر سے روتی۔ یشوان کلب میں آتا بے حساب شراب پیے غصے کو کم کر رہا تھا۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں اصل میں ہوں کون۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے نکاح کا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کی بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں۔ وہ ایک بار پھر گلاس خالی کرتا دہکتی آگ لیے آواز میں بولا۔ تبھی ایک لڑکی وہاں آتی اسے بہکی نظروں سے دیکھتی بولی، میں تمہارے سارے غم دور کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں چلاتی بولی۔ یشوان ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ بھرپور جسمانی لذت حاصل کرنے کے بعد وہ کپڑے پہننے لگا۔ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مجھے غم دے۔ وہ لڑکی بیڈ پر کافی درد سے تڑپتی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اسے انسان کم اور جانور زیادہ لگ رہا تھا۔ کتنے ہی مردوں کے ساتھ وہ راتیں گزار چکی تھی، لیکن جتنی بے رحمی سے یشوان نے اس کے جسم کا حال کیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ یشوان درد دینا جانتا ہے، سمجھی؟ وہ پیسے اس کے منہ پر مارتا جانے لگا، پھر رک کر بولا، تم بیڈ پر بالکل اچھی نہیں ہو، مجھے مطمئن نہیں کر سکی، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ حقارت سے کہتا وہ چلا گیا، جبکہ لڑکی پھٹی آنکھوں سے اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے 2 گھنٹے میں اس لڑکی کا حشر بگاڑ دیا تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھنے پر بھی درد سے چیخ رہی تھی، اور وہ کہہ کر گیا کہ وہ اسے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکی۔ لڑکی نے اسے زیر لب گالی دی۔ وہ اس وقت کافی نشے میں تھا، لیکن پھر بھی اس کے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے۔ وہ سیدھا بریز مینشن آیا۔ اسے ایک بار پھر وہ ساری باتیں یاد آنے لگی، اور اس لڑکی کا چہرہ تو جیسے وہ بھول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ جیسے مینشن میں آیا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرب اسے سجدے کی حالت میں سسکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جیسے ایک پل کو تھم گیا۔ مجھے معاف کرتے میرے اللہ، میں گناہ گار نہیں، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میرے شوہر کو میرا کر دے، انہوں نے جتنے گناہ کیے انہیں معاف کر کے ایک اچھا انسان بنا دے۔ وہ بے انتہا روتی اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ تبھی اٹھتی جیسے ہی پلٹی یشوان کو پتھر بنا دیکھ وہ خوف سے کانپنے لگی۔
واہ کیا کمال کی لڑکی ہو، ایک رات کسی غیر مرد کے کمرے میں اس کے ساتھ سوتی ہو تو دوسری رات عبادت کر کے نیک پروین بن جاتی ہو۔ اور معصومیت تو دیکھو، وہ کمینگی سے مسکراتا اس کے گالوں کو زور سے انگلیوں کے بیچ دبانے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ اوہ اچھا، میں نے تمہارے ساتھ سہاگ رات نہیں منائی، اسی لیے تم میری قربت کے لیے مری جا رہی ہو، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا، ایسی سہاگ رات مناؤں گا کہ تم 3 دن تک بیڈ سے ہل نہیں پاؤ گے۔ آخر کو ہم میاں بیوی ہیں، اب جو کل نہیں ہوا وہ آج ہوگا۔ قباضت سے کہتا وہ ہلکا سا اس پر جھکا تو میرب تڑپ کر پیچھے ہونے کو لگی۔ اس کے منہ سے بہت گندی بو آ رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی، لیکن نشوان نے اس کے دوپٹے کو کھول کر ایک ہاتھ سے دور اچھالا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ دیکھیں میں وہاں کیسے آئی مجھے نہیں پتا، پلیز میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل بولی اور اس کا ہاتھ گال سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی جو اور کستا جا رہا تھا۔ ارے میں کب کہہ رہا ہوں تم خود آئیں، خیر ابھی آنے جانے کی ٹینشن ہی ختم ہو گئی، تم جب چاہو دن ہو یا رات، بیڈ، باتھ روم، کچن، کار، کہیں بھی ہم وہاں انجوائے کر سکتے ہیں، جب تمہارا دل کرے میں حاضر ہوں میری جان۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جو میرب کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تبھی وہ ایک دم سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ اس کے تیز چلنے کی وجہ سے میرب روتی ہوئی گری تو اشوان اسے گھسیٹ کر لے جاتا، پھر ایک ہی جھٹکے سے کھڑا کرتا کھینچ کر لے جانے لگا۔ میرب کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیریں ہوں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ہچکیوں سے بولی۔ میری کپ کیک کو درد ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے درد دیا ہی کہاں ہے، ابھی پہلی سیڑھی پر تمہارا سب جواب دے گیا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے میرے ساتھ گزارنے کو۔ میں ہر روز تمہیں اتنا درد دوں گا جب تک میری روح کو سکون نہیں مل جاتا۔ ہر کوئی سو رہا تھا اور اشوان جارحانہ انداز میں اسے گاڑی کے پاس لاتا دروازہ کھول اندر دھکا دے گیا اور زور سے ہاتھ گاڑی پر مارتا وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہوں بیبی گرل، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، چلا کر بولا وہ اور گاڑی فل اسپیڈ میں بڑھا گیا۔ میرب سے تو اب کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ گاڑی میں ادھر ادھر جھول رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے گاڑی کہیں گھس جائے گی۔ اس کی آہ نکلی۔ اشوان نے زوردار بریک ماری جس سے میرب ڈیش بورڈ سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اشوان نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار پھر وہی حرکت کی۔ اب تو میرب کا سب ٹوٹنے لگا، سر اور ہاتھ میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی گاڑی سنسان جگہ پر بنے ایک فارم ہاؤس پر رکی۔ اشوان نے دیکھا اس کا ماتھا ہلکا سا لال ہو رہا تھا اور وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح کانپتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اشوان اب کھینچ کر اسے گاڑی سے نکالتا اندر بڑھنے لگا۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، غلط تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر سزا مجھے ہی کیوں مل رہی ہے؟ میرب سے اب اور سہا نہیں جا رہا تھا۔ اشوان نے ایک بار پھر اس کا منہ پکڑتے کہا، تمہاری اوقات جانوروں سے بھی کم ہے میری نظر میں، اور جو تم نے کیا ہے نا وہ گناہ ہے۔ مجھ سے دشمنی مول لے کر تم نے آتش کو جگایا ہے۔ اسے دھکا دیتا چھوڑا تو وہ پیچھے گرنے لگی تھی۔ تبھی اشوان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گرنے سے روکا اور کھینچ کر سیدھا کرتا گھسیٹنے لگا۔ روم میں لاتا ایسے چھوڑا کہ اس کا سر بیڈ سے لگتے لگتے بچا۔ اب وہ خوف سے اس کے شیطانی روپ کو دیکھتی پیچھے ہونے لگی۔ اس کا گلا سوکھنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو اشوان کرے گا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اشوان ڈیول مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو دیکھتا ہو۔ اس کے قریب آتا چہرے پر جھکا۔ نا نا نا، تم جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہونے والا۔ اشوان ابریز تم جیسی لڑکی کو ہاتھ لگانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ وہ بولتا اپنی گن نکال گیا جسے دیکھ میرب کی حالت بہت بری ہو گئی۔ وہ پہلی بار گن دیکھ رہی تھی۔ نہیں مجھے مت مارے، وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی ڈر کر بولی۔ تمہاری جان اتنی آرام سے نہیں لوں گا کپ کیک، تمہیں تو سسک سسک کر ماروں گا۔ یہ تو آسان موت ہے، تمہیں تو تڑپنا ہے۔ اس کا لہجہ پتھریلا تھا۔ اشوان اس کے پیچھے آتا اس کی کمر پکڑ گیا جس سے میرب کانپ گئی۔ اشوان کو بھی اس پل کرنٹ سا لگا، لیکن غصے سے ابلتے دماغ پر فی الحال کچھ نہیں تھا۔ وہ معصوم سی نازک میرب جو کسی کے سخت رویے سے بھی ناواقف تھی، وہ اتنی جارحیت درندگی کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ گرنے لگی تو اشوان نے اسے پھر سختی سے سیدھا کھڑا کیا اور گردن سے اس کے بال ہٹائے۔ اب اس کی گوری صاف شفاف گردن اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جس سے ایک الگ ہی خوشبو مہکتی ہوئی اس کی سانسوں میں گھل رہی تھی، ایسی خوشبو جو نہ اس نے پہلے کبھی کسی عورت میں سونگھی تھی اور نہ کسی پرفیوم میں۔
لیکن اشوان پر اس وقت شیطان سوار تھا اور وہ نفرت سے اس کے کان کے پاس جھکتا بولا، بہت ڈرتی ہوں نا مجھ سے؟ آج یہ ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اس کی گرم سانسیں میرب اپنی گردن اور کان پر محسوس کرتی زور زور سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اشوان کا سخت ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتا دیکھ وہ دبی ہوئی آواز میں رونے لگی، مجھے جانے دے۔ وہ روتی ہوئی بہت معصوم اور چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اشوان کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، بولو مجھ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ اب گن اس کی گردن پر رگڑتا وہ چلایا۔ میرب کی حالت خوف سے مرنے جیسی ہو گئی۔ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، خوف سے پڑپڑاتی آواز آئی۔ یہی ڈر تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کپ کیک۔ میں نہیں چاہتا کہ میری معصوم بھولی سی بیوی مجھ سے ڈرے، اسی لیے میں یہ ڈر ختم کر دوں گا۔ وہ جس انداز میں بولا اسے میرب مزید اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ میرب کو اب وہ کوئی پاگل اب نارمل لگ رہا تھا۔ اس کے جتنے روپ تھے وہ سب ڈرانے تھے۔ اشوان نے اس کے ہاتھوں میں گن پکڑائی اور اس کے ہاتھ پر گرفت جماتا ہنسنے لگا۔ میرب کے ہاتھ درد کرنے لگے۔ وہ خوف سے بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، آپ کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی، پلیز ایسے مت کریں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ اشوان اس وقت بالکل پتھر بنا بے رحم ہو چکا تھا۔ اشوان اس کے نازک ہاتھوں کو گن پر زور سے دبا رہا تھا، جس سے اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں تک درد ہونے لگی۔ اوپر سے وہ بھاری گن جو اس سے سنبھالی تک نہیں جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میری کپ کیک، اب تم میری بیوی ہو۔ اشوان اب تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب تو جینا مرنا ایک ہے۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا شوہر کون ہے۔ وہ اپنی کولڈ وائس میں اس کے کان کے پاس بولا، اور تبھی میرب کے ٹریگر پر رکھی انگلی اشوان نے دبائی، جس سے زوردار آواز کے ساتھ سامنے کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اب میرب کی زوردار چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ میرب گرنے لگی، اس کے ہاتھ زخمی ہوتے اب خون سے بھرنے لگے، لیکن اشوان اب بھی نہیں ہٹا۔ اس نے ایک بار پھر سختی سے اس کے ہاتھوں پر گرفت جمائی اور ایک کے بعد ایک فائر کرتا پوری گن خالی کر گیا۔ اس وقت کمرے کی ہر چیز ٹوٹ چکی تھی۔ وہیں میرب کے ہاتھوں کی حالت اس سے بدتر تھی۔ اس کے ہاتھوں کی سکن پھٹ چکی تھی۔ وہ درد سے کراہتی زمین پر گری۔ اس کی آنکھیں اب بند ہوتی خاموش ہو گئیں۔ اشوان نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہیں مجھ سے کبھی ڈر نہیں لگے گا کپ کیک؟ ہنس کر طنز کرتا وہ اسے وہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند تک نہیں تھی۔ فلک ان کے روم کی طرف جانے لگی تو شازل نے بتایا کہ وہ دونوں فارم ہاؤس پر ہیں اور ٹھیک ہیں، جس سے فلک حیران رہ گئی۔ انہیں میرب کی فکر ہونے لگی۔ اشوان کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ وہیں شازل کا فون بجنے لگا تو وہ کمرے میں آتے فون کان سے لگا گئے۔ میرے سارے ڈاکومنٹس کہاں ہیں ڈیڈ؟ مجھے وہ سب واپس چاہیے، میں واپس اٹلی جانا چاہتا ہوں۔ اشوان غصے سے کانپتا بولا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ اس کے تمام ڈاکیومنٹس وہاں سے غائب ہیں، جن کے بارے میں شازل کو صرف پتا تھا، اور ان کے بنا نہ وہ اٹلی جا سکتا تھا نہ وہاں اپنا کام کر سکتا تھا۔ اس فائل میں اشوان کا تمام ڈیٹا موجود تھا۔ اشوان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی اور شادی پر دھیان دینا چاہیے، کام تو چلتے رہیں گے۔ شازل ابروب سے بولے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈ، شادی نہیں مانتا میں اسے، میری برداشت سے اب باہر ہو رہا ہے، اور آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ چلاتے ہوئے اس کی آواز سخت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ اشوان ابریز اور آتش کی پہچان یہی چھوڑ کر آپ کے شازل بھی سرد لہجے میں بولے، آپ جو چھین رہے ہیں وہ میرا ہے، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ جب تم اٹلی گئے تھے اشوان، تم نے جو کچھ وہاں کیا اس کی مجھے خبر ہے، اور بھولو مت، برے وقت میں نے ہی تمہاری ہیلپ کی۔ سب سے بڑھ کر میں تمہارا باپ ہوں، بھیج سکتا ہوں تو تمہیں روک بھی سکتا ہوں۔ شازل کی بات پر وہ ہنسا۔ باپ ہیں آپ میرے تو پھر مجھے گولی مار دے، آپ کا یہ احسان نہیں چاہیے مجھے، ورنہ مجھے واپس بھیج دے، کیونکہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں وہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اتنا بول وہ فون رکھنے لگا جب شازل کی طنز بھری آواز اس کے کانوں میں آئی، ارے تم تو ڈر کر بھاگنے لگے ایک معصوم 21 سال کی لڑکی سے۔ کیا ہوا؟ آتش کمزور پڑ گیا، یا اشوان ابریز کی ہمت بس اتنی ہی تھی جو ایک شادی سے ڈر کر بھاگ رہا ہے؟ تم تو بڑے بڑے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ ہار گئے؟ باپ کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ ڈرتے انسان ہے اور میں انسان تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں گا، میں آپ کو جیت کر دکھاؤں گا۔
جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ صفاقی سے بولتا فون پٹک گیا۔ شاذل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تو دیکھا کہ میرا پپی ویسی فرش پر گری تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر بہتا خون سوکھ چکا تھا۔ یوں حالت میں دیکھ ایشوان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ احساس سے آری اس کے پاس آتا، اپنے جوتے سے اس کے ہاتھ کو ہلاتا بولا، اے اٹھو ڈرامے باز۔ وہ سختی سے بولا لیکن میرب میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ ایشوان کو غصہ آنے لگا۔ وہ ٹیبل سے پانی کا بھرا جگ لاتا اس پر انڈیل گیا، جس سے میرب اب بھی نہیں اٹھی۔ اب ایشوان کے ایکسپریشنز تھوڑے بدلے۔ وہ گہرا سانس لیتا اسے گود میں اٹھا گیا۔ تبھی وہی مسحور کن خوشبو اس کے جسم سے آتی۔ ایشوان کو چونک آ گئی۔ اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ ہیلو ساحر، ایک ڈاکٹر کو یہاں لاؤ، وہ فون نکالتا بولا۔ کچھ دیر میں ایک ڈاکٹر میرب کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ارے ان کے ہاتھ تو بہت زخمی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستی۔ ڈاکٹر ابھی اتنا ہی بولا تھا جب اسے اپنے سر پر گن رکھی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ ڈاکٹر، آپ کا کام علاج کرنا ہے، جاسوسی کرنا نہیں۔ جو کرنے آئے ہو وہ کرو ورنہ۔ اس کے سر پر گن سے زور ڈالتے بولا تو ڈاکٹر خوف سے سر ہلا گیا۔ انجیکشن اور ہاتھ پر پٹی باندھنے کے بعد ڈاکٹر ایشوان سے بولا، ان کا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دیں اور صحت مند غذا بھی۔ ایشوان جو سگریٹ پی رہا تھا اس کی بات سن گالی دیتا بولا، چل نکل، جس پر ڈاکٹر جلدی سے چلا گیا۔ اب ایشوان بیزار نظروں سے میرب کو دیکھنے لگا، پھر ساحر سے بولا، اسے اٹھا کر میری گاڑی میں ڈالو۔ اس کے آرڈر پر ساحر بھونج کر رہ گیا۔ وہ اپنی پرسنل چیزوں کے لیے کتنا پوزیسو تھا، ساحر اچھے سے جانتا تھا۔ پھر تو وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا؟ لیکن پھر مالک کا حکم بھی تھا، اسے انکار کر کے وہ ایشوان کے قہر کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی آگے بڑھا، وہ بھی میرب کو چھوتا جب ایشوان کی تیز آواز آئی، رکو تم جاؤ۔ ساحر رب کا شکر ادا کرتا وہاں سے بھاگا تو ایشوان سگریٹ پھینکتا اس کے پاس آیا، اسے اپنی گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ اس پر چادر ڈالتا، جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا، شاید اس لیے کہ اس کے کپڑے پورے گیلے تھے۔ وہ بہت ہی ہلکی اور نازک سی تھی۔ ایشوان کو پہلی بار احساس ہوا، لیکن پھر وہی خوشبو اسے جو ہر بار اس کے قریب آنے پر ایشوان کو آتی اور اس کی سانسوں کو مہکانے لگتی، وہ بہت الگ تھی۔ ایشوان بے اختیار اس کی گردن اپنے ناک کے پاس لاتا گہری سانس لینے لگا۔ ضرور کوئی مہنگا پرفیوم یوز کرتی ہوگی ڈرامے باز۔ نفرت سے سوچتا وہ اسے لیے گاڑی کے پاس آیا، جہاں ساحر دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ میرب کو بیک سیٹ پر پھینک گیا۔ ویسے تو ایشوان کا دل کر رہا تھا کہ میرب کو وہیں کہیں زمین کھود کر دفنا دے، لیکن مجبور تھا۔ وہ ساحر کے پاس آتا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا، جس سے ساحر حیران رہ گیا۔ اگلے ہی پل ایشوان کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ساحر لال گال سہلاتا رونی صورت سے بولا، بیچاری بھابی۔ وہی ایشوان جو تیز گاڑی چلا رہا تھا بیک مرر سے میرب کو دیکھنے لگا جو بے ہوش تھی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ایک زوردار بریک ماری، جس سے میرب اچھل کر سیٹ سے نیچے گر گئی۔ تمہاری اوقات ہی یہی ہے۔ اتنا بولتا وہ گاڑی پھر ڈرائیو کرنے لگا اور سیدھا ابریز مینشن چلایا۔ میرب کو گود میں اٹھائے وہ اندر آیا ہی تھا کہ فلک کی نظر اس پر گئی۔ وہ بھاگ کر آتی پریشانی سے بولی، میرب میری بچی، ایشوان کیا ہوا ہے اسے؟ ایشوان کوئی جواب دیے بنا اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے فلک دعا بھی بھاگ کر آئیں۔ تب تک ایشوان کمرے میں آتا پلٹ کر بولا، فکر نہیں کریں، مرنے نہیں دوں گا، آخر بیوی ہے میری۔ اتنا بولتا وہ پیر سے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ فلک اور دعا تو حیران ہی رہ گئی۔ ایشوان نے میرب کو بیڈ پر پھینکا۔ اس وقت کمرہ اے سی کی ٹھنڈک سے بالکل لو ہو رہا تھا۔ کوئی بھی نارمل انسان سردی سے ٹھٹکنے لگ جاتا، لیکن ایشوان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایشوان کی نظر اس کے گیلے کپڑوں پر گئی۔ وہ الماری کی طرف آتا اس کے کپڑے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک ڈریس پر گئی جس سے ایشوان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی نیک پارسا بنتی ہو نا، لیکن تو ڈیول ہسبینڈ ہوں تمہارا۔ میرے سامنے تمہیں بولڈ اور سیکسی بن کر رہنا چاہیے، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ سو یہ بولتا وہ میرب کے پاس آیا، اسے اچھے سے بلینکٹ سے کور کرتے اس کے قریب ہوا اور آنکھیں بند کر گیا۔ ویسے بہت شریف ہوں میں، لیکن شرافت زیادہ دیر مجھ میں رہتی نہیں ہے، میرے اندر کا شیطان اسے ٹارچر کرتا ہے۔ یہ بولتا وہ بلینکٹ میں ہاتھ ڈالے اب اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن دماغ دل پر حاوی تھا کہ وہ خود پر اچھے سے کنٹرول کرنا بخوبی جانتا تھا۔
کچھ دیر میں وہ مسکرانے لگا. اب مزہ آئے گا باربی گرل، جب تم سو کر اٹھو گی اور خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی. گہری نظروں سے اس کے بے خبر وجود کو دیکھتا وہ آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو ناک کے قریب لایا، جہاں سے اس کے جسم کی مخصوص خوشبو آ رہی تھی. جب سے اسے ہاتھ لگایا تھا ایک عجیب فیلنگز آنے لگی تھی. ایشوان کو وہ خوشبو اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر وہی سخت پتھریلا بنتا وہ چلا گیا. کمرے میں ٹھنڈ بڑھنے لگی جس سے میرب کانپنے لگی. اسے ہوش آیا تو دیکھا کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا. اس کا جسم لال پڑ چکا تھا. اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا، لیکن ہاتھوں اور جسم کا درد بڑھتا جا رہا تھا. اپنے بے جان پیروں سے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی. آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی. بمشکل دیوار کا سہارا لیتی وہ واش روم تک آئی تو سامنے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. بلیک ولگر نائٹی میں اس کا جسم پورا آیا تھا. گھٹنوں سے اوپر اور باریک سٹیپ کی سلکی نائٹی میں وہ بہت زیادہ کمال کی لگ رہی تھی. اس نے روتے ہوئے خود کو ہاتھوں سے چھپایا اور واپس پلٹ کر کپڑے نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی. کپڑے پہنتی ابھی وہ باہر آنے کو ہوئی جب زور کا چکر آیا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی جب اندر آتے ایشوان نے اسے بے اختیار پکڑ لیا. اسے گود میں اٹھاتا وہ غور سے اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی. میرب کا چہرہ اس کے سینے پر تھا اور ایشوان کو عجیب سا احساس ہونے لگا. پانی، وہ سوکھے لبوں سے بولی. ایشوان مدہوش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اسے بیڈ پر لاتا وہ اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا. اس کے سوکھے لب دیکھ کر اسے اپنا خود کا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہونے لگا. وہی خوشبو ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لینے لگی. ایشوان اس سے دور ہونے کو ہوا، لیکن اس کا گرم جسم دیکھ وہ پھر بیٹھ گیا. اسے تیز بخار ہو رہا تھا. اسے اچھے سے بلینکٹ اوڑھانے کے بعد وہ اے سی بند کرتا ڈاکٹر کو بلانے لگا. کچھ دیر میں ڈاکٹر آیا، ساتھ فلک بھی تھی. کیا ہوا میرب، ٹھیک ہے؟ فلک پریشانی سے بولی. میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، آپ جائیں. یہ بولتا وہ ان کے منہ پر بدتمیزی سے دروازہ بند کر گیا. دروازہ کھولو ایشوان. فلک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن وہ بے حس بنا رہا. دیکھیں انہیں بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر بولا. نئی بات بتا، بخار نہیں ہوتا تو تجھے کیوں بلاتا؟ دوائی دے اور نکل. ایشوان کا پارا ہائی ہوا. دیکھیں انہیں کچھ دیر پہلے انجیکشن دیے گئے ہیں، میں مزید اور کوئی دوائی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر اتنا بولا جب ایشوان اسے گدی سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل گیا. فلک تو حیران رہ گئی. دروازہ پھر بند ہو گیا. ایشوان دروازہ کھولو. دیکھو میرا بہت نازک اور حساس بچی ہے. جس طرح تمہارا اس کے ساتھ رویہ ہے نا، اسے اگر کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی. فلک نم آواز سے بول رہی تھی. ایشوان کو ان کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا. مما، مجھے بھی نازک کھلونوں سے کھیلنے کا کوئی شوق نہیں تھا. مجھے تو خون کا کھیل، موت کا بازار لگانے اور ہتھیار پسند تھے. اب جب اس تتلی کو مجھ سے کھیلنے کا شوق ہو رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بولتا وہ میرب کے پاس چلا آیا. پتہ نہیں کیوں ایک پل کو تمہاری معصومیت دیکھ مجھے تم پر ترس آ گیا. شاید یہی تمہارا تجربہ ہے لوگوں کو جال میں پھنسانے کا، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تم مجھے پگھلا نہیں سکتی. لال ہوتی آنکھوں سے بولتا وہ کاؤچ کی طرف بڑھ گیا اور اے سی ایک بار پھر فل کر گیا تاکہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے وہ جلدی جاگ جائے. پھر ایشوان اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے، وہ ٹریٹمنٹ جو شاید وہ ساری زندگی نہ بھولے.